امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک دن زمین نے کمپلین کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میرے اوپر بہت خطرناک قسم کے گناہ کرتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ جب یہ گناہ کرے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے لوں۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں اے زمین کیونکہ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ رب اپنی محبت کو ہمیشہ پیرنٹس سے کمپیئر کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ کہ میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 1000 گنا پروردگار عالم پیار کرتا ہے۔ جب اس کی عزت سے کوئی کھلتا ہے، جیسے باپ کو پتا چل جائے میرے بیٹے کی عزت سے کوئی کھیلا ہے تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے، رب ذوالجلال ایسے ہی ناراض ہوتا ہے اور 10,000 گنا ناراض ہوتا ہے۔ مومن کی ویلو اس کی نگاہ میں اتنی ہوتی ہے۔ ابھی اگر ایک آدمی کہہ دے کہ تم بیت اللہ کو گالی دو یا مومن کو گالی دو، اگر دو میں سے ایک کو نہیں گالی تو ہم چھوٹ کر دیں گے، فتویٰ دیا جائے گا کہ بیت اللہ کو گالی دے دیجیے لیکن مومن کو نہیں دیجیے گا۔ اتنی ویلوایبل چیز ہے مومن، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ویلو کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے یہ مان لیا ہے کہ رب تو میرا خالق ہے۔ یہ دل سے جو آپ نے مانا نا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو رب کو رب مان لے، جو رب کو اپنا بڑا مان لے، جو رب کو سب کچھ مان لے۔ پروردگار عالم اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ اس کا وشواس ہے میرے اوپر، اتنا وشواس ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں ہماری محبت، ہمارا وشواس ایسے ہے، کتنا بھی غلطیاں ہو جائیں لیکن اگر ماں کے پیر سے چپڑ جاتا ہے بچہ تو ماں معاف کرتی نہیں کرتی ہے، وہ 1000 گنا معاف کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے کریشن سے پیار ہے۔ لہذا ہلاکت کی جو بات کہی گئی، ویلون کا لفظ بہت خطرناک لفظ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کی جو کیا کرتا ہے، جو عزت لوٹتا ہے، بے عزتی کرتا ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ اس کی ہلاکت ہے جو پیٹھ پیچھے کسی کی کیا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بندے کی بے عزتی ہوئی ہے نا، رب بہت ناراض ہوا ہے۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی اگر کوئی غیبت کر دے، کوئی برائی کر دے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، پروردگار عالم کو اس سے 1000 گنا تکلیف ہوتی کہ میرے بندے کی غیبت کی گئی۔ اور غیبت کا گناہ کتنا بڑا ہے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ یہ ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کرتے کیوں ہیں؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کرتے کیوں ہیں؟ کرنے کے بہت سے، اس میں سے ایک ذکر ہے کہ یہ مال سب کچھ کراتا ہے۔ مال زحمت بھی ہے، مال رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ یہ زحمت کا ذکر ہے کہ مال زحمت بن گئی ہے۔ یہ جو مال ہے، مال کی محبت اللہ نے انجیکٹ کی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اگر آپ کو مال سے پیار ہے تو یہ نہیں سمجھیے کہ میں بہت بیکار آدمی ہوں، وہ انجیکشن کا اثر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب انجیکشن مارتا ہے نا، بہت ہائی MG کو مارتا ہے۔ 5 چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ بھائی سب سو رہے ہیں، سوئے تو مجھے بھی نیند آتی بھائی۔ 5 چیزوں کی محبت اللہ نے انجیکٹ کیا ہے قرآن میں ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة۔ اس کے آگے 2 اور ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے مزین کیا ہے انسان کے اندر 5 چیزوں سے پیار۔ عورت نمبر 1، اولاد نمبر 2، پیسہ نمبر 3، اچھی سواری نمبر 4، اور کھیتی باڑی۔ یہ محبت اللہ کی جانب سے ہے۔ مال اس میں جو روکڑا ہے نا، سونا اور چاندی، روکڑے سے محبت سب کو ہوتی ہے۔ کوئی اگر بولتا ہے کہ مجھے پیار نہیں ہے، اب نارمل ہے، چیک اپ کرانا چاہیے۔
ایسا نہیں، سب کو پیار ہے، محبت ہے، لیکن مال کی محبت کتنی ہونی چاہیے وہ آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہوں، ایک کہ آپ کو خود سمجھ لیں گے کہ میرے اندر جو مال کی محبت ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر 3 چیزیں ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اگر ہو رہی ہیں اور آپ مال کے چکر میں لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ جیسے کشتی کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے پانی۔ کشتی ڈوبتی کہاں ہے؟ کشتی ریت میں نہیں ڈوبتی، کشتی ڈوبتی کہاں ہے؟ پانی میں۔ لیکن کشتی کو چلنے کے لیے بھی پانی بہت نیسیسری ہے۔ آپ کے پاس کروڑ روپے کی کشتی ہو اور آپ پانی نہ ہو وہاں پر تو کیا کر لو گے؟ بیکار ہے۔ پانی بہت ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، لیکن پانی جیسے کشتی کو ڈبوتا ہے ایسے پیسہ بھی کشتی کو انسان کو ڈبوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ڈوب رہے ہیں؟ نمبر 1، پیسہ کمانے میں اگر فرض کی لاپرواہی ہو رہی ہے تو بی الرٹ، آپ کی کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن فرائض چھوٹ رہے ہیں۔ نماز کا وقت کیوں نہیں گئے؟ نہیں مولانا صاحب بہت کسٹمر کا ٹائم ہے یہ۔ نماز کیوں نہیں مولانا صاحب؟ رات میں 12-1 بجے تک دکان سے آئے، سو گئے، نیند ہی نہیں کھل پاتی ہے۔ اس کا مطلب آپ کی کشتی میں ایک سوراخ ہو چکا ہے، ہوشیار ہو جائے۔ دوسری چیز، اگر پیسہ کمانے میں اگر حرام کی پرواہ ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ دوسرا سوراخ ہو گیا ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، اینی ہاؤ، کیسے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے۔ اب جملے کیا بولتے لوگ؟ مولانا آپ تقریر کرتے ہیں، ایمانداری کا زمانہ ہی نہیں ہے، ایسے جملے بولتے ہیں۔ کون لوگ؟ پیسہ کمانے والے۔ مولانا بغیر جھوٹ بولے گاڑی ہی نہیں چلتی ہے۔ ایک مسجد میں بیٹھ کے تقریریں کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، میدان میں اترے تو پتا چلتا ہے مولانا تم نا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے پیسہ کمانے کے لیے یہ طے کر لیا، آئے گا کہاں سے؟ ہم سے اس سے مطلب نہیں، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ دوسرا سوراخ ہو گیا ہے۔ اور خطرناک یہ ہوتا ہے کہ پیسہ جب آئے گا تو یہ بھی سوال قیامت پہ کیا جائے گا کہ گیا کہاں؟ آیا تو گیا کہاں؟ پیسہ تو آیا، اب نہ پیسہ آنے کا صحیح سورس ہے اور نہ جانے کی صحیح جگہ ہے۔ یہ سوراخ ہو گئے 2۔ تیسرا، حق مارا گیا، پیسہ لیا گیا۔ پلاٹ ہے ہمارا، بازو والے کا پلاٹ قبضہ کر لیا ہے۔ اکرم سکرم میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کو بھی بیچے، ان کو بھی بیچے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ یہ حق مارا گیا ہے۔ پورے بھارت میں 2-3 شہر کو چھوڑ کر کے سب لوگوں نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے۔ ابا مر گئے ہیں، ابا مرنے کے بعد ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے۔ آتے ہیں نمبر 1 پہ نماز پڑھنے، کہاں؟ پہلی صف میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں۔ کیا؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے؟ پہلے بہن کا حق ادا کرتے، پھر یہ اونٹ کی قربانی کا ثواب لیں۔ 1-2 لوگ نہیں ہیں، یہ 95% سے اوپر ہے۔ یہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے یہ ابھی کچھ نہیں کر رہا ہے، ابھی تو اس کی ناراضگی کی ایک جھلک ہے، حالات اس سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید معلوم کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو میری باتیں مان لیتے ہو اور باتیں نہیں مانتے ہو۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بات آئی تو آ گئے مسجد میں، بہت جلدی آ گئے۔ میں نے کہا کہ تمہارے باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، اس کو دینے کے لیے تیار رہتے۔ ایک مانا ایک چھوڑا۔ کوئی دنیا کی ایسی آرگنائزیشن، کوئی کالج ہے، آپ کالج والے سے کہیے سر میرا ایڈمیشن لے لیجیے، میں 99% سے پاس ہوا ہوں SSLC، میں ٹاپر ہوں، 10 ٹاپر میں ہوں، لیکن میرے اندر ایک کمی ہے۔ کیا؟ میں 4 پیریڈ تو تمہارے اسکول کی پابندی کروں گا، لیکن 4 پیریڈ میں آزاد ہوں۔ بولے گا دروازہ کھلا، نکل جائے یہاں سے۔
یہاں تو اس کا داخلہ ہوتا ہے جو 8 پیریڈ ہمارے قانون کے تحت چلتا ہے، اس کا داخلہ ہوتا ہے. یہ 4 پیریڈ تو مانے گا، 4 پیریڈ اپنی مرضی کرے گا تو وہاں چلا جا، بھلے تو 99% لیا ہوا ہے. یہ کیسا رب ہے؟ یہ کیسے بندے ہیں؟ جمعہ پڑھیں گے رب کے کہنے پر، اور جب پیسے کا معاملہ آئے گا تو خود بانٹیں گے. یہ جو آپ نے اور ہم نے 2 حصے کر رکھے ہیں نا، اس کا جواب دیتا ہے قرآن کریم کہ جو ایسا کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے، کہہ رہا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ کون ہے جو رب کو جواب دے گا؟ خود جواب دیتا ہے. الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں تم کو ذلیل کریں گے. آپ ذلت کی وجہ تلاش کر رہے ہیں، RSS کو ہاتھ، میں قسم خدا کی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور نہ کوئی تمہارے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہے. جس کو اللہ عزت دے اس پر بندہ آ کر کے اس کو بےعزت کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. بیکار کی باتیں ہیں. الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں تم کو ذلیل کریں گے. یہ جتنی ذلت کی وجہ ہے، جو بھی مولانا مولوی جو بھی بول رہے ہیں، سب وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے نا، اس مذاق کے اثرات ہیں. اچھا چلو دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، وہاں ایک کمرہ مل جاتا تو کیا نقصان تھا؟ وہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور خطرناک قسم کا عذاب ماریں گے قیامت میں. نہ دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی. تو جب حق مارا جاتا ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آدمی سمجھ لے کہ میرے لیے میری کشتی میں پانی تینوں طرف سے گھس رہا ہے. کوئی ایک کا غلط کر رہا ہے، کوئی 2 کر رہا ہے، کوئی تینوں غلط کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی جو پیسہ جمع کر رہا ہے، آیا کہاں سے چنتا نہیں ہے، جاتا کہاں ہے چنتا نہیں ہے، حق مارا جاتا ہے چنتا نہیں ہے، ایسے کے لیے آگے کہہ رہا ہے کہ ایسے کو ہم جہنم میں دھکیل دیں گے. کیونکہ جب انسان پیسہ ہی تو سب کچھ کرتا ہے. اب پیسہ جمع کرنا، یہاں پہ کیا ہے کہ جس نے پیسہ جمع کیا، جس نے پیسہ تو سب لوگ جمع کر رہے ہیں. تو کسی کے پاس 100 ہے تو کسی کے پاس 100 کروڑ ہے، جمع تو سب نے کر رکھا ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق. میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس بھی بہت پیسے ہیں، پیسے سب کے پاس ہے. کب پیسہ جمع کرنا گناہ ہوتا ہے وہ بھی آج سن لیجیے، ایک پوائنٹ کی طریقے سے سنیں، اور بیٹھ کر کے آج عشاء میں اپنے بستر پر بیٹھ کر سوچیں گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے. تھوڑے دن کی زندگی ہے. ایسا اگر ہوتا کہ بہت لانگ لائف ہوتی تو بھی 70-75 سال کے اندر جو بھی آدمی 60 کو کراس کر گیا ہے، سب جانے کہ میں گریس پیریڈ سے گزر رہا ہوں. حبیب مصطفیٰ سے زیادہ کرامت کون بندہ اس دنیا میں تھا؟ آپ کی عمر کتنی سال ہے؟ عربی لحاظ سے 63 ہے، انگریزی لحاظ سے 60 ہے. ان سے زیادہ کسی کے پاس کام نہیں تھا، اللہ نے ان کو 60 سال میں اٹھا لیا. اور اگر آپ 60 کے اوپر چل رہے ہیں نا تو شکر ادا کریں، اور ہر لمحے فکر کریں کہ اپنی آخرت کیسے بنائی جائے. یہ رب کا بڑا احسان ہے جو آپ کو اور ہم کو چھوڑ رکھا ہے 60 کے اوپر. ایک لمحہ بھی اس طالب علم کی طریقے سے گزارے جو ایگزام ہال میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک ایک لمحے کو چوس لیتا ہے کہ کسی طرح کاپی پہ لکھ دیا جائے تاکہ نمبر اچھے ہو جائیں. وہ موقع آپ کو دیا گیا ہے، وہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے. قبل اس کے کہ کاپی چھن جائے، کتنا بھی فیورٹ ٹیچر کا بچہ ہو، جب کاپی چھین لیتا ہے ایگزام ہال میں، کبھی کاپی واپس نہیں ہوتی ہے. آپ کتنا بھی کہیں سر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کاپی واپس ہوتی، کیونکہ گھنٹی بجنے سے پہلے اس نے آپ کو کوئی ڈسٹربینس نہیں کیا. جو تمہارا دل چاہا لکھا، 2 + 2 = 4 لکھا تو بھی کچھ نہیں بولا، 2 + 2 = 5 لکھا تو بھی کچھ نہیں بولا. کیوں؟ کیونکہ اس نے طے کر رکھا تھا میں 3 گھنٹے کچھ نہیں بولوں گا. ایسے یہ مالک ہے ہمارا. ہم امتحان ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شرارت کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہماری شرارت صحیح ہے، یہ سمجھ لینا کہ ہم ایگزام ہال میں ہیں، ایگزامنر بول نہیں رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں اسی لائن کا آدمی ہوں. ہم گزرتے ہیں، ہم ایک دیکھتے ہیں بچہ جواب غلط لکھے، مسکراتے ہوئے گزرتے ہیں اس کے ٹیبل کے سامنے سے. وہ بڑا نادان بچہ ہے، وہ سمجھے کہ سر مسکرا رہے ہیں، میں بہت اچھا لکھ رہا ہوں.
ایسا نہیں ہے. تو پیسہ جمع کرنا اگر 3 یہ پرابلم ہے تو سمجھ لیجیے خطرہ ہے. پیسہ رکھنا بینک میں اپنے پاس رکھنا کب گناہ ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے, ایک سن لیجیے. نمبر 1, جس کے پاس پیسہ ہے, کیونکہ پیسے کو فضل بھی کہا گیا ہے, پیسہ فطرہ بھی کہا گیا ہے, پیسے کو فضل بھی کہا گیا ہے. نمبر 1, اگر پیسہ ہے اور بندے کے اوپر زکات واجب ہے, زکات نہیں دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ اس کا رکھنا گناہ کبیرہ ہے.